بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی حدیث مبارکہ، لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ۔ لا یستر نہیں پردہ پوشی کرتا، عبدن کوئی بندہ، عبدن کسی بندے کی، فی الدنیا دنیا میں، الا مگر، سترہ اللہ پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ، یوم القیامتی قیامت کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ حدیث نمبر 2590 ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس بندے کا بدلہ جو دنیا میں کسی بندے کی ستر پوشی کرتا ہے، قیامت کے دن اس کی اپنی ستر پوشی سے اس کو ملے گا۔ یعنی اللہ کی طرف سے گناہوں کو مٹانے کی صورت بھی میں ہو سکتا ہے، صورت ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کر دیں، ان کو مٹا دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ گچھ نہ فرمائے، یا کسی کی کو معلوم پڑے بغیر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ گچھ فرما کر اس کو معاف کر دیں۔ یعنی لوگوں کے سامنے قیامت کے دن، جس دن نامہ اعمال جو ہے وہ ہماری ایک ایک حرکت کو بتلا رہا ہوگا، ایک ایک حرکت اس کے اندر لکھی بھی ہوگی، ہماری اچھائیاں، ہماری برائیاں، ہمارے عیب، تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین اس دن کی شرمندگی سے بچا لیں گے کہ ہمارے ان عیبوں کو، ہمارے ان گناہوں کو اللہ رب العالمین دوسری مخلوق کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو عیاں نہیں ہونے دیں گے۔ پردے کے اندر حساب کتاب ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ نہ ہو اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیں۔ یہ کس صورت میں ہوگا کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ اگر کسی کی کوئی غلط بات، کسی کا کوئی غلط رویہ، کسی کا کوئی عیب جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے تو اس کو چھپا دیا جائے، اس کی تشہیر نہ کی جائے، اس کی اشاعت نہ کی جائے، اس کو لوگوں کے درمیان پھیلا نہ دیا جائے۔ اس سے ایک تو لوگوں کی آپس میں محبت کم پڑتی ہے، اور جو رویے ہیں ان میں وہ نفرت والے، یا وہ حقارت والے، یا وہی والی بات کہ شرمندگی والے ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ شخص جس کے عیب کو پھیلا دیا جائے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ سے جیسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ والی بات پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے اس کو پسند کرنی ہے، تب اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ تو انسان اپنے معاشرے میں ایک دوسرے سے محبت بھی اسی اصول اور کلیے پر کر سکتا ہے۔ اور پھر وہی والی بات، اس حدیث کو اگر نظر میں رکھیں تو ہم اپنے لیے کبھی بھی یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ہمارے عیب جو ہیں ان کی تشہیر ہو، یا ہمارے عیب جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے عیب، اس کی نیگیٹیوٹی جو ہے اس کی ذات کی، اس کے اوپر پردہ ہی ڈلا رہے۔ تو پھر ہم اپنے بھائی کے لیے کیسے یہ والی بات پسند کر سکتے ہیں کہ اس کے عیب کو ہم دنیا کے سامنے لے آئیں، یا اس کی عزت جو ہے اس کو ہم خراب کر دیں۔ ہمارا یہ رویہ بن چکا ہے کہ ہم اپنے تو گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں، اپنی نیگیٹیوٹی، اپنے عیب جو ہیں، اپنے گناہ جو ہیں ان کو نہیں دیکھتے، اور اگر لوگوں کے گناہوں پر ہماری نظر پڑ جائے، لوگوں کے عیبوں پر ہماری نظر پڑ جائے تو اس کو لے کر ہوا میں اڑ جاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات نہیں پسند ہے کہ مسلمانوں کی بات جو ہے، یا ان کے درمیان بے حیائی یا فحاشی یا گناہوں یا عیبوں کی بات جو وہ پھیل جائے۔ اللہ تعالیٰ تو خود اس بات کو اس کو بھی نہیں پسند کرتے کہ اللہ نے اگر کسی شخص کے عیب پر پردہ ڈال دیا، کسی کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، تو وہ خود اپنے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو معاف کر دیں گے سوائے اس کے جو کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ کھلم کھلا گناہ کا مطلب یہی کہ وہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا، لیکن وہ خود صبح کو اٹھ کر لوگوں کے سامنے اپنے اس عیب کو بتاتا ہے، اس عیب کے اوپر سے پردہ جو ہے وہ اٹھا دیتا ہے، تو اللہ اس کو، ایسے شخص کو معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم خواتین کے اندر یہ عادت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کہ
کسی کی کوئی بات پتہ چلی ہے تو اس کو ضرور جو ہے وہ محفل میں، مجلس میں کسی پڑوسن سے، کسی بھی آنے جانے والے سے اس کو ڈسکس کیا جائے یا اس کو پوچھا جائے اور اس کو پھیلا دیا جائے، اور بات پھیلتے پھیلتے بہت سارے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، بہت سارے رشتہ داروں کے درمیان، محلے والوں کے درمیان پھیل جاتی ہے۔ تو اس چیز کو نظر میں رکھیں کہ جب ہم اپنے عیب کو دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا ہمارے لیے ناپسند اور ناپسندیدہ اور ناگوار ہے، تو اسی طرح دوسروں کے عیب کو پھیلانا بھی جو ہے وہ غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے والا ہمیں بنا دیں، اور جو بات ہم سن لیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔